سورہ نساء کی 76 آیتیں ہو چکی ہیں. 5واں سپارہ ہے جی سورہ نساء. الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ فلما کتب علیہم القتال اذا فریق منهم یخشون الناس کخشیۃ اللہ او اشد خشیہ وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا اخرتنا الى اجل قریب قل متاع الدنیا قلیل والآخرة خیر لمن اتقى ولا تظلمون فتیلا اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ وإن تصبهم حسنة یقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سیئة یقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا ما أصابك من بس یہیں تک کافی ہے. ان آیات کا پہلے ترجمہ سن لیں، اس کے بعد تفسیر انشاءاللہ. علم سب کو مل گیا؟ علم تر الی الذین، کہ آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف، قیل لہم، جن کو کہا گیا، کفوا ایدیکم، روکو اپنے ہاتھوں کو. کہ آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف جن کو کہا گیا کہ روکو اپنے ہاتھوں کو، اور واقیموا الصلاۃ، اور نماز قائم کرو، وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ دو. فلما، پھر جب، کتبہ، لکھا گیا، علیہم القتال، ان پر قتال، پھر جب لکھا گیا، پھر جب فرض کیا گیا ان پر لڑنا، قتال، اذا فریق منہم، تو اچانک ایک گروہ ان میں سے، یخشون الناس، ڈرنے لگا لوگوں سے، کخشیۃ اللہ، جیسے اللہ رب العزت سے ڈرنا چاہیے. ٹھیک ہے، پھر وہ ایک گروہ ان میں سے ایسا تھا کہ جو ڈرنے لگا ایسا جس طرح اللہ رب العزت سے ڈرنا چاہیے، او اشد خشیہ، یا اس سے بھی زیادہ سخت، یا اس سے بھی زیادہ سخت. وقالو، اور انہوں نے کہا، ربنا، اے ہمارے رب، لما کتبت، کیوں تو نے لکھا، علینا، ہمارے اوپر، القتال، لڑنا، آپ نے کیوں فرض کیا ہمارے اوپر لڑنا، لولا، کیوں نہ، اخرتنا، تو نے مؤخر کیا ہمارے اوپر، الی اجل قریب، قریب تھوڑی مدت تک، تو نے کیوں نہیں مؤخر کیا اس جہاد جو آپ نے ہمارے اوپر فرض کیا، یہ لڑنا جو آپ نے ہمارے اوپر فرض کیا، یہ کیوں نہیں تو نے تھوڑا سا مؤخر کیوں نہیں کیا ہے، تھوڑا سا مؤخر کرتا، تھوڑا ہمیں وقت دیتا ہے. تو فرمایا لولا، کیوں نہیں، اخرتنا، تو نے مؤخر کیا، الی اجل قریب، تھوڑی قریب تھوڑی مدت تک. قل، کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے کہہ دیجئے، متاع الدنیا، دنیا کا فائدہ، قلیل، بہت تھوڑا ہے، دنیا کا فائدہ بہت تھوڑا ہے، والآخرت، اور آخرت، خیر، یہ بہتر بھی ہے، کس کے لیے، لمن اتقی، اس شخص کے لیے جو ڈرتا ہے اللہ کی نافرمانی سے. آخرت بہتر ہے اس شخص کے لیے جو ڈرتا ہے. ولا تظلمون، اور تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا، فتیلا، داغے کے برابر بھی، فتیلا، داغے کے برابر بھی تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا. اینما تکونوا، جہاں کہیں تم ہوگے، اینما تکونوا، جہاں کہیں تم ہوگے، یدرککم الموت، تو تمہیں پا لے گی موت، تمہیں پا لے گی موت، تم جہاں کہیں بھی ہوگے موت تمہیں پا لے گی. ولو کنتم، اور اگرچہ ہو تم، فی بروج، ایسے قلعوں میں، اگرچہ ہو تم ایسے قلعوں میں جو چونا گچھ ہو. ٹھیک ہے، ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اگرچہ ہو وہ قلعے ایسے جو چونا گچھ ہیں. یہ میں آپ کو تفسیر میں سمجھاؤں گا. تو اللہ فرما رہے اینما تکون، جہاں کہیں بھی تم ہوگے، یدرککم الموت، موت تمہیں پالے گی، ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اگرچہ تم ہو ایسے قلعوں میں جو چونا گچھ ہو تب بھی. وَإِن تُصِبْهُمْ، اور اگر پہنچے ان کو، حسنۃ، کوئی بلائی، کوئی راحت ان کو پہنچے، تو یقول، وہ کہتے ہیں، ہذہ، یہ، من عند اللہ، اللہ کی طرف سے. وَإِن تُصِبْهُمْ، اور اگر پہنچے ان کو، سیئۃ، کوئی تکلیف، تو یقول، وہ کہتے ہیں، ہذہ من عندک، یہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی طرف سے ہے، ہذہ من عندک. قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، کل من عند اللہ، یہ سب اللہ کی طرف سے ہے، تکلیف، راحت، خوشی، غمی، یہ سب اللہ کی طرف سے ہے. فما لہؤلاء، پس کیا ہو گیا ہے اس قوم کو، لا یکادون، نہیں قریب، یفقہون حدیثا،
کہ بات کو سمجھے۔ کیا ہو گیا اس قوم کو کہ لا یکادون یفقہون حدیثا، کہ نہیں ہے قریب کہ یہ بات کو سمجھے، ان کو بات سمجھ ہی نہیں آتی ہے۔ یہ ان آیات کا ترجمہ ہو گیا، تو اب اس کی تفسیر بھی سن لیں۔ دیکھیں میری طرف دیکھیں، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی، نبوت کے ادھر آ جاؤ بھائی، عمر فاروق ادھر آگے بیٹھ جاؤ، عمر آگے بیٹھ جاؤ، گپ شپ نہ لگاؤ، یا چلے جاؤ یا ادھر بیٹھ جاؤ، اوروں کی توجہ بھی خراب کرتے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی تو نبوت کے ملنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ شروع کی۔ تبلیغ شروع کی تو سب سے پہلا کلمہ مردوں میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھا، اور غلاموں میں سب سے پہلے کلمہ پڑھا حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ نے، اور بچوں میں سب سے پہلے کلمہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھا۔ یہ ابتدائی پہلا یعنی جو ہی آپ کو نبوت ملی آپ نے تبلیغ شروع کی، تو مردوں میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلا کلمہ پڑھنے والے وہ تھے، اور غلاموں میں زید بن حارثہ، اور بچوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب یہ مشرکین دیکھ رہے تھے کہ یہ تبلیغ کر رہے ہیں، یہ کہتے کیا ہیں کرتے کیا ہیں، وہ دیکھ رہے تھے، لیکن جب انہیں سمجھ آ گیا یہ تو لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہیں، اور یہ لا الہ الا اللہ سے ہمارے تمام معبودوں پر زد پڑ رہی ہے، ہمارے تمام معبودوں کی نفی ہو رہی ہے اور ہمارے عقیدے پر زد پڑ رہی ہے، تو پھر اس نے مخالفت شروع کی مشرکین نے۔ کیوں؟ عقیدہ ہوتا ہے، سچا ہو یا جھوٹا ہو، عقیدے پر زد پڑے تو اٹھاتے ہیں لوگ، اگرچہ وہ عقیدہ صحیح ہے اس بندے کا یا غلط ہے، لیکن مخالفت شروع ہو جاتی۔ قرآن مجید میں آتا ہے نا کہ انہوں نے کہا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کا حال یہ تھا کہ جب ان سے کہا جاتا نا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے تو وہ کیا کرتے؟ تکبر کرتے، اچھلتے تھے۔ ابتداءً جب انہیں کہا جاتا تھا نا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، کوئی حاجت روا نہیں ہے، کوئی مشکل کشا اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، کوئی فریاد رس کوئی نہیں ہے، کوئی حاکم کوئی قانون ساز سوائے اللہ کے اور کوئی بھی نہیں ہے، تو اللہ فرما رہے ہیں یستکبرون، وہ اچھلتے تھے، تکبر کرتے تھے۔ اور یہ کیا کہتے ہو؟ نہ منات ہے، نہ عزہ ہے، نہ لات ہے، نہ حبل ہے، کوئی بھی نہیں ہے، یہ ایک ہی معبود۔ اور دوسری جگہ پر اللہ فرماتے ہیں قرآن مجید میں کہ وہ کہتے تھے اجعل الآلہۃ الہا واحدہ، کیا اس نے سارے معبودوں کی جگہ ایک معبود بنا لیا ہے؟ کیا اس نے سارے معبودوں کو چھوڑ کر ایک معبود بنا لیا ہے؟ یہ کہتا ہے بس فریاد رس بھی اللہ ہے، مشکل کشا بھی اللہ ہے، حاجت روا بھی اللہ ہے، حاکم بھی اللہ ہے، قانون ساز بھی وہی ہے، سب کچھ وہی ہے۔ ان ھذا لشیء عجیب، سورہ صاد میں آتا ہے کہ وہ کہتے تھے یہ تو بڑی عجیب بات کرتا ہے یار، یہ بڑی عجیب بات کرتا ہے۔ انہوں نے تقسیم کیے ہوئے تھے نا، لات یہ کام کرتا ہے، عزہ یہ کام کرتا ہے، حبل یہ کام کرتا ہے، منات یہ کام کرتا ہے، تو وہ کہتے تھے یار یہ کہہ رہا ہے سارا کچھ ایک اللہ ہی کرتا ہے، تو کہتے ان ھذا لشیء عجیب، یہ بڑی عجیب بات کرتا ہے۔ تو ابتداءً وہ ایسی باتیں کرتے تھے اور پھر کھل کر سامنے آئے، جب ایک دوسرے کو ساری باتیں کرتے تھے، لیکن جب یہاں سے کام نہ چلا پھر کھل کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے اور کہنے لگے کہ ھذا ساحر کذاب، کہ یہ ساحر جادوگر ہے۔ سامنے آ کر کہتے تھے کہ تو کیا ہے؟ جادوگر ہے، نعوذ باللہ، کذاب، جھوٹا ہے، انک لمجنون، تو مجنون ہے، دیوانہ ہے، نعوذ باللہ۔ پہلے تو یہ باتیں کرتے تھے، پھر جب اس سے کام نہ چلا نا پھر آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہتے ہیں، میرے سامنے کوئی کہے، آپ کے سامنے کوئی کہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلیجہ تھا، ہاں میرے سامنے آپ کے سامنے کوئی کہے کہ تو جھوٹا ہے، تو جادوگر ہے، اور تو کیا ہے؟ دیوانہ ہے، تو پھر یا ہم نہیں رہیں گے یا وہ بندہ نہیں رہے گا۔ لیکن یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلیجہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ باتیں ساری سنتے تھے۔ کیا عظیم الشان اخلاق تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اللہ نے آپ کی اخلاق کی قسم اٹھائی قرآن میں کہ آپ جیسا اخلاق کوئی ہم نے نہیں دیکھا، وگرنہ کیا کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ پھر جب یہ سارا کچھ ہوا تو اس سے بھی کام نہ چلا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مظلوم جو تھے نا، جو کمزور صحابہ کرام تھے، ان پر ظلم کیا جاتا تھا، اور پھر آگے چلتے چلتے جب دیکھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی کوئی نہیں ہے نا،
تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی 10 گریبان بن جاتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہاتھ ڈالتے تھے۔ عقبہ بن ابی معیط، یہ بدر میں مارا گیا تھا، یہ ملعون، یہ آیا اور اس نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی بھی نہیں ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی چادر اپنے پاس ہوتی تھی، تو وہ چادر کھینچی اور وہ چادر آپ کی گردن میں ڈالی اور مروڑی اس چادر کو، تاکہ یہ کام ختم ہو جائے، قصہ ہی ختم ہو جائے اور ان کا سانس بند ہو جائے، اور یہ ادھر ہی جو ہے یہ مشن سارا ختم ہو جائے۔ تو ان کو جب دبایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گردن کو تو سانس بند ہونے لگا، تو اس موقع پر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور دھکا مارا عقبہ بن ابی معیط کو اور کہنے لگا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا تم اللہ کے بندہ ہو ظالمو، تم اس شخص کو قتل کرنا چاہتے ہو جو کہتا ہے میرا رب اللہ ہے؟ اس کے بعد جب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حضرت ختیجہ کے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا تھا، ان کا جو پہلے خاون سے جو بچہ تھا وہ حارث بن ابی حالہ تھا، تو وہ نوجوان لڑکا تھا، اس کو جب پتہ چلا کہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی ہے ان مشرکین مکہ نے، وہ نوجوان لڑکا تھا، تو وہ آیا اور اس نے للکارا کہ میرا مقابلہ کو کرے۔ اس وقت کافر زیادہ تھے، انہوں نے وہیں پر اس کو شہید کر دیا۔ تو اسلام میں سب سے پہلے جو مرد شہید ہوا وہ تھا حارث، یہ حضرت خدیجہ کا بیٹا تھا دوسری پہلے خاون سے، ٹھیک ہے۔ تو اس نے جو ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک قسم کے والد تھے ان کے، تو سب سے جو پہلے شہید ہوا یہ حارث تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دفاع میں نکلا تو وہ اکیلا تھا، انہوں نے کہا کس نے للکارا ہے اور کس نے جو توہین کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ سارے جمع ہو گئے اور اس کو ادھر ہی شہید کر دیا۔ اور جو سب سے پہلے عورت جو شہید ہوئی وہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی، جو حضرت عمار کی والدہ اور یاسر کی بیوی تھی رضی اللہ تعالی عنہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ ان پر بڑے ظلم ہوئے ابتدا، تو یہ صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگتے تھے، کہتے تھے اللہ کے رسول آپ اجازت دیں، اگرچہ ہم کمزور ہیں، بس یا آر ہو جائے گا یا پار ہو جائے گا، کچھ نہ کچھ تو ہوگا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت نہیں دیتے، کیوں؟ اللہ کی طرف سے اجازت ہی نہیں تھی۔ نبی تو وہ کام کرے گا جو اللہ کہے گا، ٹھیک ہے۔ خدا کے علاوہ نبی کا تو کوئی کام بھی ایسا نہیں ہوتا کہ جو اللہ نے فرمایا نا اگر یہ نبی ایک لفظ بھی ایسا بولے گا تو یہ بول ہی نہیں سکتا، ہم تو اس کے اشارہ کے قریب ہے، یہ ساری باتیں جو نبی کر رہا ہے یہ ہمارے حکم اور ہماری باتیں کرتا ہے، یہ اپنے سے کوئی بات بھی نہیں کرتا۔ تو اللہ رب العزت کی حکمت یہ تھی کہ اللہ نے اجازت نہ دی کہ یہ نہیں، یہاں پر لڑنا نہیں ہے آپ لوگ، کیونکہ کچھ افراد تھے صحابہ کرام اور باقی سارا محلہ کافروں کا تھا، تو اللہ کی حکمت تھی کہ لڑنا نہیں ہے۔ اب قرآن کی طرف دیکھیں، تو یہ لوگ اجازت چاہ رہے تھے لیکن اللہ نے نہیں اجازت دی۔ فرمایا الم تر الی الذین، کہ آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف، قیل لہم، جب کہا گیا ان کو، جب کہا گیا ان کو کفوا ایدیکم، روکو اپنے ہاتھوں کو۔ صحابہ کرام اجازت مانگ رہے ہیں لیکن اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ روکو اپنے ہاتھوں۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف جن کو کہا گیا کہ روکو اپنے ہاتھوں کو اور کیا کام کرو؟ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دو۔ یہاں پر یہ بات سمجھنے کی ہے کہ دیکھیں نماز تو فرض کب ہوئی؟ معراج کی رات میں، اور یہ حکم، اب اس نماز سے کون سی نماز مراد ہے؟ اس نماز سے کون سی نماز مراد ہے؟ تو خوب سمجھ لیں کہ جب پہلی وحی آئی نا جبل نور کی چوٹی پر غار حرا کے اندر جبرائیل امین تشریف لائے، تو حدیث میں آتا ہے کہ اسی چوٹی کے اوپر اللہ رب العزت نے ایک چشمہ جاری کر دیا۔ جب جبرائیل امین لائے نا پہلی وحی تو چشمہ اللہ رب العزت نے جاری کر دیا۔ اب جبرائیل امین نے وہیں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کر کے دکھایا اور وضو کا طریقہ بتایا، پہلی وحی تھی نہیں پتہ تھا، تو وضو کا طریقہ بھی بتایا اور نماز بھی پڑھ کر بتائی، اور سارا طریقہ بتایا کہ یہ نماز ہے اور یہ نماز سے پہلے آپ نے اس طرح پانی سے وضو کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اور نماز کب فرض ہوئی؟ وہ معراج بعد میں بہت بعد کا واقعہ ہے، کئی سالوں بعد جو ہے اور معراج کی رات پھر نماز فرض ہوئی۔ تو یہ جو تھا پہلی وحی میں جو وضو کر کے بتایا اور نماز کا طریقہ بتایا، یہ نفلی، جب تک نماز فرض نہیں ہوئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 نمازیں پڑھتے تھے، ایک فجر کی، یہ نفلی تھی، فرض نہیں ہوئی، فرض معراج کے موقع پر ہوئی، یہ تینوں بھی نفلی تھی، ایک فجر کی، ایک عصر کے وقت اور ایک چاشت کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، فجر، چاشت اور عصر کی نماز۔ باقی جب فرض ہوا تو وہ بہت بعد میں، کئی سالوں بعد
معراج کی رات۔ تو یہ مطلب کیا تھا کہ پہلی وحی میں نماز کا تصور دیا جا رہا ہے، پہلی وحی ہے، لیکن نماز کا طریقہ اور سارا کچھ بتایا جا رہا ہے، اور عبادات میں سب سے جو مقدم ہے وہ نماز ہے۔ اس لیے حدیث شریف میں آتا ہے نا کہ جب بچہ 7 سال کا بچہ ہو یا بچی ہو، 7 سال کی ہو جائے، اس کو آپ نے نماز کا حکم کرنا ہے۔ آپ سب نے سختی سے کہا نماز کا حکم کرنا ہے، جو بھی اس کا بڑا ہوگا وہ نماز کا اس کو حکم کرے گا، بڑا بھائی ہے، بڑا والد ہے، جو بھی ہے، والدہ ہے اس وقت موجود، تو جو بھی ہے، بڑی بہن ہے، تو وہ کیا کرے گی؟ حکم کرے گی 7 سال بچے کو۔ اگر وہ حکم نہیں کرے گی تو وہ گناہگار ہوگی، ٹھیک ہے؟ اور حکم جب کرے گی 7 سال، تو 7 سال سے پہلے نماز سیکھنا، بچے کو نماز آنی چاہیے، نماز آئے گی تو پھر وہ پڑھے گا نا، ٹھیک ہے؟ تو 7 سال سے پہلے نماز آنی چاہیے۔ واہ! اور اللہ فرماتے ہیں نا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ، اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم سے بچاؤ۔ تو جب 7 سال ہو تو پھر کیا کرے؟ بچی کو حکم دے نماز پڑھو بھائی، اور جب 10 سال ہو تو پھر فرمایا اس کو کیا کرو؟ مارو۔ فقہ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ اتنا مارو کہ اس کا خون نکل آئے۔ فقہ کی کتابوں میں کیا لکھا ہے؟ کتنا مارو کہ اس کا خون نکل آئے۔ اور یہ مسئلہ اتنا اہم ہے نماز کے کہ نماز کو کبھی بھی نہیں چھوڑنا۔ نماز کے بارے میں کہ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں اگر کوئی شخص جان بوجھ کر نماز چھوڑتا ہے، مرد ہے یا عورت ہے، جان بوجھ کر نماز چھوڑتا ہے، وہ کافر ہو گیا۔ ایک نماز جان بوجھ کر کسی نے چھوڑی، وہ کیا ہے؟ وہ کافر ہو گیا، یعنی اس کا نکاح بھی ٹوٹ گیا ہے، اور اس کو قتل کیا جائے گا۔ اس کو کیا کیا جائے؟ قتل کیا جائے۔ اب اس کا ناپاک وجود زمین پر نہ رہنے دی جائے، زمین کو اس کے ناپاک وجود سے صاف کر دو۔ یہ امام احمد ابن، ہاں شرعی عذر ہو، انہوں نے یہ کہا شرعی عذر ہو، مطلب یہ ہے کہ کوئی سویا رہ گیا، نماز اس سے چلی گئی ہے، شرعی عذر ہے، یا کسی کو بھول کی بیماری ہے، یا کوئی بیمار ہے، یا کوئی سفر میں ہے، کوئی شرعی عذر نہ ہو اور وہ جان بوجھ کر نماز چھوڑتا ہے، ایک نماز، 2-5 کی بات نہیں ہو رہی، ایک نماز، امام احمد ابن حنبل فرماتے ہیں کہ وہ کافر ہو گیا، اس کا نکاح ٹوٹ گیا، اس کو قتل کر دو۔ باقی جو 3 ائمہ ہیں وہ فرماتے ہیں کہ اگر نماز کی فرضیت کا انکار کرتا ہے پھر کافر ہوگا، اور اگر نماز جان بوجھ کر اسے چھوڑ دی تو پھر کافر نہیں ہوگا، گناہگار ہوگا۔ پھر گناہگار کتنا ہوگا؟ اس میں امام شافعی اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس نے اتنا سنگین جرم کیا، اس کو بھی قتل کر دو، لیکن یہ کفر کی وجہ سے قتل نہیں ہوگا۔ امام احمد نے کیا فرمایا؟ یہ کافر ہو گیا، قتل کر دو۔ اس کو قتل کیا جائے گا تعزیراً، جس طرح سعودی عرب میں ہے نا کوئی ہیروئن فروش ہے تو اس کو قتل کیا جاتا ہے، کوئی وغیرہ یہ ہیروئن جو سمگلنگ کرتے ہیں تو سعودیہ میں یہ قانون ہے کہ اس کی گردن اڑا دیتے ہیں، وہ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ کافر ہو گیا، اس کو تعزیراً قتل کر دیں۔ تو فرمایا امام مالک اور امام شافعی رحمہم اللہ یہ فرماتے ہیں کہ قتل کیا جائے گا، کفر کی وجہ سے نہیں، تعزیراً اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ اور ہم چونکہ مقلد ہیں امام ابو حنیفہ کے، تو امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ نہیں، قتل نہیں کیا جائے گا۔ جس نے ایک نماز جان بوجھ کر چھوڑ دی، مرد ہو یا عورت ہو، اس کو جیل میں ڈالا جائے گا، جیل میں ڈالو، اور جب تک وہ توبہ نہیں کرتا اور کھلا اعلان نہیں کرتا لوگوں کے سامنے کہ بھئی اب سے میں نماز نہیں چھوڑوں گا، تب تک اسے جیل سے رہائی نہ دو۔ اور اگر وہ نہیں کرتا اعلان اور وہ توبہ فل نہیں کرتا، جیل میں مرتا ہے تو مرنے دو، اس کا جنازہ جیل سے نکالو۔ یہ کتنا اہم مسئلہ ہے۔ تو نماز پڑھنا کیا ہے؟ بہت ضروری ہے، اور وقت پر پڑھنا، تاخیر نہیں کرنی، تاخیر نہیں کرنی۔ علامہ ابن قیم بہت چوٹی کے محدث ہیں، بہت چوٹی کے محدث ہیں، انہوں نے کتاب لکھی کتاب الروح، اس میں انہوں نے ایک واقعہ نقل کیا، میری طرف توجہ کریں، ایک واقعہ نقل کیا اس میں، انہوں نے کہا ایک بزرگ تھا اور اس کی ایک بیوی تھی اور ایک بچہ اور ایک بچی تھی، یعنی چھوٹی فیملی تھی، اور یہ چاروں بہت متقی پرہیزگار لوگ تھے۔ کچھ عرصے بعد وہ جو ہے وہ بزرگ جو ہے وہ فوت ہو گیا۔ وہ کیا ہو گیا؟ وہ بزرگ فوت ہو گیا۔ اب کچھ دنوں میں اس کی بیٹی بھی فوت ہو گئی۔ اب جو ہی اس کی بیٹی فوت ہوئی، اب اس کو دفنایا، اس کی بیٹی کو، ایک بیٹا اور ایک ماں رہ گئی، تو اس کو جو ہی دفنایا تو اس کے قبر سے آگ کے شعلے نکلے، اس بچی کے قبر سے آگ کے شعلے نکلے، لوگوں نے دیکھا۔ اب یہ جو لڑکا تھا یہ بھاگ کر آیا اور اس نے تلوار اٹھائی اور ماں کی گردن پر رکھی، اور ماں سے کہنے لگا کہ میری اس بہن میں کیا عیب تھا، مجھے جلدی بتا، آج تو لوگوں نے تماشا دیکھا ہے کہ میری بہن کے قبر سے آگ کے شعلے نکلے ہیں۔ ماں تھی، اس نے کہا اس کو کوئی صدمہ ہے، کیونکہ شوہر بھی، انہوں نے کہا بیٹا دیکھو
تیرا اگر والد فوت ہوا ہے نا تو میرا شوہر فوت ہوا ہے، تیری اگر بہن فوت ہوئی ہے تو میری بیٹی فوت ہوئی، آرام سے بیٹھ۔ انہوں نے کہ بیٹھوں گا نہیں، مجھے وہ میرے دماغ میں ہوش و حواس میں ہوں، مجھے بتا اس میں عیب کیا تھا۔ تو ماں کہنے لگی کہ وہ بیٹی جو تھی نا وہ نماز پڑھتی تھی لیکن تاخیر کے ساتھ پڑھتی تھی، اس میں تاخیر کرتی تھی۔ تو علماء، اس وقت کے علماء نے پھر یہ فتویٰ دیا کہ ہاں یہی وجہ تھی جس کی وجہ سے اس کے قبر سے آگ کے شعلے نکلے۔ تو نماز پڑھنی اور اپنے وقت پر پڑھنی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق کی نماز سے بچو، منافق کی نماز سے بچو، منافق کی نماز سے بچو، 3 دفعہ فرمایا۔ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول منافق کی کیسی نماز، منافق کی کیسے؟ فرمایا منافق کی نماز یہ ہے، مثال کے طور پر مثلا فجر کا ٹائم ہے، وہ مزے سے سویا ہوا ہے، جو ہی سورج نکلنے کا وقت قریب آتا ہے، اب سورج نکلنے کا، وہ جلدی جلدی اٹھتا ہے، وضو کرتا ہے اور ٹھونکے مارتا ہے، چونچ مارتا ہے، جلدی جلدی سجدے کرتا ہے، تو اپنی نماز مکمل کرتا ہے کہ سورج کا ہی نکلنا ہے۔ تو فرمایا یہ منافق کی نماز ہے، یہ منافق کی نماز ہے، یہ منافق کی نماز، یہ ہے منافق کی نماز۔ فرمایا مسئلہ عصر کی ہے، آرام سے بیٹھا ہے، کوئی عذر نہیں ہے، سورج غروب ہونے والا ہے، اور پھر وہ اٹھتا ہے اور پھر جا کر وضو بناتا ہے اور پھر جو ہے جلدی جلدی وہ ٹھڈے مارتا ہے، جلدی جلدی بات ہونے مار۔ فرمایا یہ منافق کی نماز ہے، فرمایا منافق کی نماز سے بچو، منافق کی نماز سے بچو، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے نماز پڑھنی بھی ہے اور وقت پہ پڑھنی ہے، تاخیر اس میں نہیں کرنی۔ تیسری بات یہ ہے کہ نماز آپ کروڑ دفعہ توبہ کر لیں، نماز جو رہ گئی ہے، روزہ رہ گیا ہے، جب تک اس کی قضا نہیں کریں گے، اس پر تمام ائمہ کرام کا اتفاق ہے، امام بخاری، امام مسلم، محدثین اور فقہاء کرام جتنے بھی ہیں سب کا اس پر اتفاق ہے کہ جس کی نماز رہ گئی اس نے اس کی قضا نہ کی، جس کی روزے رہ گئی اس نے اس کی قضا نہ کی، زکوٰۃ رہ گئی اس کو ادا نہیں کیا دوبارہ جو فرض ہے، تو کروڑ ہا دفعہ وہ اللہ سے معافیاں مانگتا رہے، اس کی کوئی معافی قبول نہیں ہے جب تک اس کی قضا نہیں کرے گا ان نمازوں کی۔ تو ابھی سے اپنا جو ہے بیٹھیں ایک وقت نکال کر اور اپنا اندازہ لگائیں کہ میں کب سے بالغ ہوا ہوں، میرے بالغ ہونے کے بعد جو ہے وہ کتنا عرصہ میں نے نمازیں چھوڑی ہیں، اس کا اسٹیمیٹ لگائیں اور جو ہے پھر نمازیں شروع کر دیں قضا میں۔ کیونکہ حدیث میں کیا آتا ہے، سب سے پہلے حساب کتاب کس کا ہوگا؟ نماز کا ہوگا۔ جس کی نماز بری نکلی پہلا پرچہ ہی نماز کا ہے، جس کی نماز بری نکلی اس کا وہ پاس ہے، اور جس کی نماز فیل تو وہ باقی اعمال بھی اس کے فیل ہو جائیں گے۔ تو کیا کام کرنا ہے کہ نماز پڑھنی ہے، نماز چھوڑنی نہیں ہے۔ فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو۔ قائم کرو کا مطلب یہ ہے کہ نماز کے فرائض، نماز کے واجبات، نماز کے مستحبات، نماز کے سنن سب کی رعایت رکھ کر خشوع اور خضوع اور سکون کے ساتھ کھڑے ہو کر اپنے آنکھوں کو سجدے کی جگہ پر رکھ کر اپنے رکوع میں جو ہے وہ گھٹنوں پر پاؤں پر رکھ کر، یعنی مکمل خشوع ساری چیزوں کی رعایت کر کے نماز پڑھو، قائم کرو نماز۔ تو وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کرو، وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دو، ٹھیک ہے؟ تو زکوٰۃ، اس کا تھوڑی بات اس میں سن لیں کہ زکوٰۃ جو ہے یہ مرد پر بھی فرض ہے اگر وہ صاحب نصاب ہے الگ طور پر، اور اگر عورت ہے صاحب نصاب ہے تو عورت پر الگ فرض ہے، اور یہ اگر کوئی صاحب نصاب ہے تو اس پر فرض عین ہے۔ اب یہ نہیں ہے کہ مرد ہے تو وہ بیوی سے پوچھے میں زکوٰۃ دوں یا نہ دوں، بیوی ہے تو وہ مرد سے پوچھے اپنے شوہر سے کہ میں زکوٰۃ دوں یا نہ دوں۔ تو جس طرح نماز فرض عین ہے، کسی کے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، بس اپنی نماز ہے، اسی طرح کوئی صاحب نصاب ہے تو مرد ہے تو اس پر الگ طور پر، عورت ہے تو اس پر الگ طور پر، ٹھیک ہے، فرض ہے۔ اور دوسرا اس کا حساب قمری لحاظ سے لگایا جائے گا، شمسی لحاظ سے نہیں۔ 5 رمضان کو دیا ہے پچھلے سال، اس سال 5 رمضان کو آپ کا سال پورا ہو گیا، اب آپ اسٹیمیٹ لگائیں، صاحب نصاب ہے تو وہ اس کی زکوٰۃ نکالیں۔ تیسری بات کہ یہ بھی غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ عورتیں یہ سمجھتی ہے کہ جو زیور میں استعمال کر رہی ہوں اس کی زکوٰۃ ہوگی، جو نہیں استعمال کر رہی اس کی زکوٰۃ نہیں، استعمال کر رہی ہو یا نہ کر رہی ہو، زیور جو پڑا ہے اس کی زکوٰۃ آپ کو ہوگی۔ ہاں، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئی، 2 کڑے پہنے ہوئے تھے، فرمایا زینب اس کی زکوٰۃ دیتی ہوں یا نہیں؟ فرمایا مجھے تو میں نہیں دیتی ہوں اس کی، مسئلے کا علم نہیں تھا۔ تو فرمایا کیا تم اسے پسند کرتے ہو، اس بات کو پسند کرتی ہو کہ یہ کل قیامت کے دن دوزخ کے تمہیں 2 کڑے پہنائے جائیں؟ اور ایک بیٹی اور ایک ماں آئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، تو اس بیٹی نے 2 موٹے موٹے کڑے سونے کے ڈالے ہوئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس کی زکوٰۃ دیتی ہوں؟
تو انہوں نے کہا ہم تو نہیں دیتی ہیں. وہ بیٹی سے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, تو اس نے کہا کہ میں تو نہیں دیتی ہوں. تو فرمایا کیا تم پسند کرو گی کہ کل جہنم کے کڑے تمہیں آگ والے کڑے پہنائے جائیں؟ فرمایا نہیں. اور اسی وقت وہ اس کے اپنے ذاتی تھے, اس کو اتارا اور پھینکے, اور فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ میں وقف کرتی ہوں آپ کے لیے, جو کچھ کرنا چاہیں, میں نہیں آگ جہنم کی برداشت کر سکتی کہ میں کڑے پہنتی رہوں. اور میں یہ صحابہ کا ایمان تھا. فرمایا وآتوا الزکاۃ, اور زکوٰۃ دو. فلما کتبہ, پھر جب کتبہ لکھا گیا, علیہم ان پر, القتال لڑنا, پھر جب فرض کیا گیا ان پر کیا لڑنا, ان پر جہاد فرض کیا گیا. یہ منافقین کی بات ہو رہی ہے کیونکہ مکہ میں تو منافق تھے ہی نہیں, پیدا منافق مدینہ میں ہوئے. فرمایا فلما کتبہ, اور فرضیت بھی کہاں پر ہوئی؟ مدینہ میں ہوئی, مکہ میں تو جہاد فرض ہی نہیں ہوا. فرمایا فلما کتبہ, پھر جب فرض کیا گیا, علیہم ان پر, القتال لڑنا جہاد کرنا, تو اذا فریق منہم, اچانک ایک گروہ, منہم ان میں سے, یخشون الناس, ڈرنے لگا لوگوں سے, کخشیت اللہ, جیسے اللہ سے ڈرنا چاہیے, او اشد خشیہ, یا اس سے بھی زیادہ سخت. وقالو, اور کہنے لگا, ربنا, اے ہمارے رب. یہ منافق کی بات ہو رہی ہے. لما کتبتا, کیوں تو نے فرض کیا, علینا, ہمارے اوپر, القتال جہاد, کیوں لڑنا تو نے ہم پر فرض کیا, لولا اخرتنا, کیوں تو نے مؤخر نہیں کیا ہم پر, الی اجل قریب, تھوڑی مدت تک, تھوڑے دیر بعد فرض ہو جاتا, ہم جہاد کریں گے تو مارے جائیں گے, تھوڑا سا وقت ہوتا, تھوڑی دیر بعد ہوتی, ہم تھوڑے مزے لے لیتے وقت. تو کہتے یا اللہ تھوڑا سا مؤخر کر دیتا, ابھی فرض نہ کرتا, تھوڑی دیر بعد فرض کرتا, کیوں تو نے مؤخر نہیں کیا اس کو. تو اللہ فرما رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ ان سے کہہ دیجئے, قل, کہہ دیجئے, متاع الدنیا, دنیا کا نفع, قلیل, بہت تھوڑا ہے. کتنا رہ لوگے ہوئے منافقوں, 5 سال, 10 سال, 100 سال, 50 سال, بس. اور بھائی قل متاع الدنیا قلیل, دنیا کی زندگی بہت تھوڑی ہے. والآخرت, اور آخرت, خیر, یہ بہتر ہے, لمن اتقى, اس شخص کے لیے جو ڈرتا ہے. تقویٰ کا معنی اللہ کی نافرمانی سے ڈرنا. ولا تظلمون فتیلا, اور اللہ فرما رہے ہیں تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا. فتیلا, فتیلا کیسے کہتے ہیں؟ دھاگے کے برابر. اور میں نے کیا بتایا تھا پچھلے ترجمے میں کہ فتیلا اس کو کہتے ہیں کہ کھجور کی گٹھلی ہو نا, کھجور کی گٹھلی, اور اس گٹھلی کے اندر جو درمیان میں دھاگا ہوتا ہے, اس دھاگے کو فتیل کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ میں اس دھاگا اتنا ذرہ, مطلب یہ تو عرب لوگ یہ جو فتیلہ کا لفظ استعمال کرتے تو یہ قلت بتانے کے لیے کہ آپ کے پاس تو فتیل بھی نہیں ہے, آپ کے پاس تو اتنا مال بھی نہیں ہے, فتیل کی برابر بھی ہے, یعنی تو اتنے کا بھی مالک نہیں ہے جس طرح وہ گٹھلی کے اندر وہ جو دھاگا ہوتا ہے, تیرے پاس تو یہ بھی نہیں ہے. اللہ سمجھانے کے لیے فرمانا ہے کہ تم پر فتیل کے برابر بھی ظلم ہو, دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا. فرمایا اینما تکونوا, جہاں کہیں تم پائے جاؤ گے, یدرککم الموت, جہاں کہیں تم ہوگے, جہاں کہیں تم ہوگے, یدرککم الموت, پائے گی تمہیں موت. ولو کنتم فی بروج مشیدہ, اگرچہ تم ایسے قلعوں میں ہو جو چونا گچھ ہیں, تب بھی جا کر تمہیں کیا کر لے گی, موت تمہیں پا لے گی. ٹھیک ہے, پرانے زمانے میں لوگ مکان بناتے تھے نا, تو سیمنٹ تو ہوتا نہیں تھا, سیمنٹ تو ابھی کی جو ایجاد ہے, تو وہ جب دیواروں کو مضبوط کرتے تھے تو اس چونے کے ذریعے مضبوط کرتے تھے, چونے کے ذریعے. سیمنٹ تو تھا نہیں, تو اپنی دیواروں کو, مکانات کے دیواروں کو مضبوط کرنا ہو, مکان کو مضبوط کرنا ہو, تو چونا اس کو دیتے تھے, دیواروں کو اور مکان کو چونے کے ذریعے پتہ نہیں کیا لیپ کرتے تھے یا اس کو مکس کرتے تھے جس طریقے سے, تو اپنے مکان کو اس طرح. اللہ فرما رہے ہیں اگر تم ایسا قلعہ بناؤ, ایسا قلعہ کہ چونے کے ذریعے اس کی دیواروں کو اور پورے گھر کو پختہ کر دو, اور پھر اس قلعے کے اندر بیٹھ جاؤ, ایسا قلعہ بناؤ کہ ہوا بھی اندر نہ آ سکے, تو فرمایا موت کا فرشتہ وہیں پر آ جائے گا. موت کا فرشتہ نہیں, تم دیکھتے نہیں ہو کہ قبر جو ہے, قبر میں ابھی انسان جو ہے, کتنی مٹی ڈالتے ہیں ہم لوگ جب کسی کو دفن کر دیں, اب انسان ابھی واپس گیا نہیں ہوتا, منکر نکیر پہنچ جاتے ہیں, حالانکہ اس میں کوئی سراغ نہیں ہوتا, کوئی پہنچ جاتے ہیں. اسی طرح بچہ, بعض اوقات بچے ایسے ہوتے ہیں ماں کے پیٹ میں ہی مر جاتے ہیں, اب کوئی راستہ نہیں ہے, حالانکہ ماں کو بھی نہیں پتہ چلتا, فرشتہ ادھر بھی پہنچ جاتا ہے. فرمایا اینما تکونوا, جہاں کہیں تم ہوگے, یدرککم الموت, موت تمہیں پا لے گی. ولو کنتم فی بروج مشیدہ, اگرچہ تم ایسے قلعوں میں ہو جو چونا گچھ ہے, پھر اس میں وہاں پر بھی آ جائے گی موت. وَإِن تُصِبْهُمْ, اور اگر پہنچے ان کو, حسنۃ, کوئی بھلائی, کوئی راحت. امام راضی فرماتے ہیں کہ یہ منافقین کے بارے میں ہے. امام راضی فرماتے ہیں کہ یہ بات کن کی ہو رہی ہے, یہ منافقین کہتے تھے. فرمایا وَإِن تُصِبْهُمْ, اگر پہنچے ان کو, حسنۃ, کوئی بھلائی, کوئی راحت, تو یقولوا,
کہتے ہیں یہ منافقین حاذہ من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہے. یہ مسلمانوں کو کوئی راحت تکلیف تک کوئی راحت پہنچتی تھی نا تو وہ کیا کہتے تھے؟ یہ کس کی طرف سے ہے؟ یہ منافقین کہتے تھے یہ اللہ کی طرف سے ہے. اور فرمایا وَإِن تُصِبْهُمْ، اور اگر پہنچے ان کو سیئۃ کوئی تکلیف تو یقولو، تو یہ منافق کیا کہتے ہیں؟ یقولو کہتے ہیں حاذہ من عندک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی طرف سے ہے، آپ یہ نہ کرتے تو یہ نہ ہوتا اور یہ نہ. یا اللہ فرما رہے ہیں قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیں کل من عند اللہ، یہ سب اللہ کی طرف سے ہے، تکلیفیں راحت ہے یہ سب اللہ کی طرف. فما لہؤلاء، پس کیا ہو گیا اس قوم کو، اس منافقوں کو، لا یکادون یفقہون حدیثا، کہ قریب نہیں ہے کہ بات کو سمجھیں، اس بات کو سمجھیں کہ اگر ہم منافقت چھوڑ دیں اور خالص ایمان لے آئیں تو یہ مصائب آئے ہی نہ. یہ سارے مصائب، یہ تکلیفیں ہماری وجہ سے آ رہی ہیں کہ ہم اس میں لگے ہوئے ہیں، تو ان کی گنگا الٹی بہہ رہی ہے، یہ اپنے نفاق کو چھوڑتے ہی نہیں ہیں. تو یہ فرما لیا کیا ہو گیا اس منافق قوم کو، لا یکادون یفقہون حدیثا، کہ یہ قریب نہیں ہے کہ بات کو سمجھے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان کی دولت نصیب فرمائے. آمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. صلی اللہ علیہ وسلم.